سبھی سے اجازت کے ساتھ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ درس کو مختصر سے وقت میں ریپیٹ کر دوں انشاءاللہ، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو انشاءاللہ، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ عربی زبان میں ایک کہاوت بولی جاتی، اذا تکرر تقرر، جب کوئی چیز کو آپ کنٹینیوسلی سنتے ہیں، کوئی چیز کو آپ ریگولر سنتے ہیں تو وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس کو بھی ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے شروع کر کے محمد الرسول اللہ پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑا جلد کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ آج کا درس۔ اور ایک بات اور ایک ایشو یہ بھی تھا، گزشتہ ورم درس ریکارڈ ہوا تھا پر اپلوڈ نہیں ہوا تھا، کچھ ایسے ویسے ریزنز کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ شروع سے لے کر آخر تک جلد سے جلد انشاءاللہ کور بھی کر لوں اور آپ کو بھی اعادہ ہو جائے، آپ کا ہوم ورک آپ کو یاد ہو جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ کی اجازت ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ وشکر له بتوفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ، والصلاة والسلام على النبي الداعي المكرم على رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان من استطاع إليه سبيلا، متفق علیہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے مختصر سے حمد و صلوات کے بعد سورہ محمد کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دیا، حکم دیا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ جانیے کہ کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، حقیقی معبود برحق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ نالج حاصل کیجئے اللہ کے رسول، اللہ کہتا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی آپ مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے استغفار طلب کیا کیجئے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے چلنے، تمہارے پھرنے اور تمہارے مقاموں کو تک جانتا ہے کہ تم کہاں رہتے ہو، کہاں بستے ہو، سب اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اور پھر میں نے ایک مشہور حدیث آپ کے سامنے پیش کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، 5 پلرز اسلام کے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا پلر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرو، وَحَجِّ الْبَيْتِ، خانہ کعبہ کی زیارت کرو، استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ 5 چیزیں ہیں، ان کو 5 پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ اگر نہیں ہے تو آپ کی بلڈنگ برج خلیفہ کی طرح ہو تو بھی اللہ کے نزدیک وہ اعمال کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، یہ چیز ہونا چاہیے۔ اور ان تمام چیزوں میں بھی شروع کی 2 چیزیں ہیں نا، وہ سب سے اہم المہم اساس ہیں، کہ اللہ کی معرفت کے بغیر، اللہ رب العالمین کی شہادت زبان سے، دل سے اور جسم کے اعضاء سے دیے بغیر قبول نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اتنی محبت،
اللہ کے رسول کے آرڈر کو اپنے دل سے ماننا. اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ، رک جانا. جو کچھ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا وہ کرنا، جو کچھ اللہ کے رسول نے بول کے دکھایا وہ بولنا. اللہ کے رسول کے زندگی کے تمام ایکٹیویٹیز کو اپنی زندگی میں انسٹال کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں شروعاتی، جیسے کہ میں ہر ٹائم شروعات سے شروع کرتا ہوں، تو ابھی بھی میں آپ کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے شروع کرتا ہوں. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید ایک، توحید معنی کیا کہتے ہیں؟ ایک، یونیک، یعنی کہ اللہ جیسی ذات کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسے صفات والا، کوالٹیز والا کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں توحید. یہ کلمہ توحید کو کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے. اس سے پاک کلمہ دنیا میں کوئی نہیں، اس سے صاف کلمہ دنیا میں کوئی نہیں، اس سے پوتر کلمہ دنیا میں کوئی نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. اللہ رب العالمین مثال بیان کرتا ہے کہ تم نہیں دیکھتے اس شجر کو، اس درخت کو، جس کی اللہ رب العالمین مثال طیب سے دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے فریاد کی کہ اللہ مجھے دوسرا کوئی ذکر سکھا. میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بہت بولتا ہوں، بہت ذکر کرتا ہوں، مجھے کوئی دوسرا کلمہ سکھا، کوئی دوسرا ذکر سکھا. اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو کہتا موسیٰ کیا سمجھتے ہو تم؟ یہ کلمے کو تم کیا سمجھتے ہو؟ پوری دنیا اور پوری دنیا وما فیہا کی نعمتوں کو ایک پلڑے میں ڈال دو موسیٰ، اس کلمے توحید کو ایک پلڑے میں ڈال دو، پوری دنیا وما فیہا کی نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، بیکار ہیں، عبث ہیں. اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کرتا ہے. یہ کلمہ طیبہ ہے، پاک کلمہ ہے، اور اس کے مقابلے میں نجس چیز، گندی چیز، بدبودار چیز، اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے بدبودار چیز اگر اس دنیا میں کوئی ہے، سب سے زیادہ بدبودار چیز، چاہے وہ اپنے آپ کو پرفیوم بھی لگاتی ہو کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک سب سے بدبودار چیز اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا ہے، سب سے بدبودار چیز. اللہ رب العالمین کہتا ہے انما المشرکون نجس. جو کوئی انسان اپنے دل میں کفر کے، شرک کے عقیدے انسٹال کرتا ہے، بھرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گھٹیا انسان، بدبودار انسان، نجس انسان. اللہ نے کہا فلا تقربوا المسجد الحرام. جو شرک کی گندگی اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ میری مسجد کو تک نہ آئے، اللہ رب العالمین کہتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کو اور مجھ کو چاہیے کہ آپ اور میں شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں موحد ہوں، اہل الحدیث ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، الحمدللہ مجھے کوئی اپنے آپ کو ریفریش کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سیکنڈ اپنے اندر کے سسٹم کو ریفریش کرتے رہو. اللہ کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر کبھی بھی شرک کے وائرس آ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک انسان کے اندر اتنی آہستہ سے داخل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونٹی کی آہٹ چلنے کی سنائی دینا پاسبل ہے. شرک انسان کے اندر اتنی آہستہ سے داخل ہوتا ہے کہ چونٹی کے چلنے کی آہٹ سے بھی کم آہٹ شرک کے انسان کے اندر داخل ہونے کی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن یہ دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے میرے پاک پروردگار، میں جان بوجھ کر تو تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، نہ جانے انجانے میں اگر کوئی سرزد ہو گیا ہو میرے جسم سے شرک، اللہ تو مجھے معاف فرما دے. دیکھو اللہ کے رسول شرک کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، پاسبل ہی نہیں، نیور. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں جان بوجھ کر تو شرک نہیں کر سکتا، نہ جانے انجانے میں کبھی شرک ہو گیا ہو تو معاف فرما دے مجھے.
شرک کی حیبت سے ہر دم اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے، بچنا چاہیے. اور بچے گا کب انسان؟ جب اس کے پاس علم کی روشنی ہو. اسی لیے اللہ کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے تم اللہ کون ہے جان لو، پھر نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تہجد کرو، حج کرو، سب قبول. آپ کے پاس توحید نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی صحیح طور پہ معرفت نہیں، آپ کے پورے اعمال ہم قبول نہیں کریں گے. یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے. اب دیکھو یہ جو کلمہ توحید ہے، اسس من اساس الدین فی جمیع الادیان الرسل، جتنے نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب، صالح، جتنے بھی نبی، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان علیہم السلام، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے بھی نبی آئے میں نے ان تمام کو سب سے پہلا جو میسج آرڈر دے کے بھیجا تھا وہ یہی تھا کہ تم میرے لوگوں کے پاس جانا، اپنی امت کے پاس جانا، سب سے پہلا پیغام میری جانب سے فارورڈ یہ کرنا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میری عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. طاغوت کوئی بھی چیز جو اللہ رب العالمین کے راستے سے آپ کو ڈیویٹ کر کے اللہ رب العالمین اور آپ کے درمیان حائل بن جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو سنانے سے پہلے آپ اسے سناتے ہیں. نہیں، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے دعائیں تمہاری. تم کہاں ہو؟ اللہ رب العالمین آپ کی دل کی جو دھڑکنے کی آواز ہے اس کو تک سنتا ہے. کہ تمہاری زبان کی حرکت کو نہیں سنتا میرا رب؟ ہر چیز کو سنتا ہے. ہم کو اللہ رب العالمین کو سنانے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العالمین یہ بھی کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان تمام کی جانب ہم نے یہی وحی کی کہ اے نبی آپ کی امت کو یہی بات کہیے کہ ان اعبدوا اللہ، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت میری. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں اور اس میں معافی بھی نہیں، میں معاف بھی نہیں کروں گا. اگر تم میرے سوا کسی کی عبادت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کر کے آئے اور اس کے مقابلے میں احد پہاڑ برابر نیکیاں بھی لائے، میں قبول نہیں کروں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل شعب الایمان، یہ توحید ہے. ایمان کے کئی کیٹیگریز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کئی رتبے ہیں ایمان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ کیٹیگریز ہیں، 70 سے زیادہ کیٹیگریز ہیں، درجے ہیں، مراتب ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے افضل تر شعبہ، رتبہ، کیٹیگری آپ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، حقیقی معبود برحق نہیں، یہ اقرار کریں. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْعَدَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ، کہ آپ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا رہے ہیں. یہ ایمان کا لاسٹ اسٹیج ہے، لاسٹ اسٹیج ہے ایمان کا کہ آپ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ان باتوں کو جاننا، پہچاننا آپ کا اور میرا فرض ہے میرا بھائی. اور دیکھیے افضل الکلام قول لا الہ الا اللہ، اس پوری زمین میں سب سے افضل کلمہ اگر کوئی ہے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے. اس سے افضل کلمہ کوئی نہیں، یہی سب سے افضل کلمہ. اور پھر اس کلمے کو آپ اور میں کیسے قبول کرنا چاہیے؟ تصدیق باللسان، اقرار باللسان، وتصدیق بالقلب، وعمل بالارکان، وعمل بالجوارح، کہ آپ اس کلمے کو زبان سے بھی اقرار کرنا، اپنے دل سے بھی ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، اور اپنے جسم کے اعضاء سے بھی یہ ثبوت دینا کہ میرا سر جھکتا ہے صرف اللہ کے سامنے، دنیا کی کسی طاقت کے سامنے میرا سر نہیں جھکتا. اس بات کا اقرار کرنا. یہ تین چیزیں، ان تین میں سے ایک بھی مس تو صحیح طور پہ مسلمان نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟
یہ کلمہ توحید کا حقیقی معنی و مفہوم ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود برحق نہیں. جب اللہ ہی حقیقی معبود برحق ہے تو اسی کی عبادت. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. لوگوں تمہارا صرف ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے، دو معبود نہیں ہیں تمہارے. اللہ کہتا ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ. تھوڑا سوچو، تمہارے دو خدا ہوتے یہ اچھا ہوتا یا پھر ایک خدا اچھا ہے؟ بتاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ، کہ تمہارے دو خدا ہوتے تو اچھا ہوتا، ایک خدا ہوتا تو اچھا ہے. ایک خدا بولتا ہے کہ بارش ہوگی، ایک خدا بولتا ہے کہ بارش نہیں ہوگی. اللہ کہتا ہے دو خدا اگر آسمان میں ہوتے تو قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی، قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی. خدا کیا چاہتا ہے کہ میری چلے، خدا کیا چاہتا ہے کہ میری چلے. وہ خدا چاہتا کہ میری چلے، وہ خدا چاہتا کہ میری چلے. جب میری بن کے آتی ہے تب لڑائی شروع ہو جاتی ہے، قیامت سے پہلے قیامت پا ہو جاتی. اللہ کہتا ہے اتنا اچھا نظام کون چلا رہا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ ہی تو چلا رہا ہے. ٹائم ٹو ٹائم بارش برس رہی ہے، ٹائم ٹو ٹائم تمہارے سامنے دسترخوان لگ رہا ہے، ٹائم ٹو ٹائم تم کھا رہے ہو، ٹائم ٹو ٹائم تمہارا معدہ ڈائجسٹ کر رہا ہے. آپ ناشتہ کر لیے، دوپہر کے کھانا کھانے سے پہلے آپ کو بھوک لگ رہی ہے. وہ کون ہاضمہ کرنے کے کون ہاضمہ کرنے کی صلاحیت معدے کو اللہ رب العالمین نے دی؟ اللہ ہی تو ہے. اس کے سوا کون ہے جو معدے کے اندر ایسے کیمیکل پروڈیوس کر رہا ہے جس کے اندر پورے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے؟ بتاؤ. اللہ ہی تو ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ دیکھو تم اپنے آپ کو. افلا تبصرون، اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے؟ تم اپنے آپ کو دیکھو، میرے ہونے پہ تمہیں یقین آئے گا. تمہاری خود پرسنالٹی یہ بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو میرا کریٹر ہے، کوئی ہے جو مجھے پیدا کرنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی بات اللہ کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک ہی معبود ہے. اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ. لوگوں، کلمہ توحید کا اقرار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تمام بتوں کا انکار کرنا. توحید کا اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کا اقرار کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ کفار مکہ یہ بات جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟ کہ اگر ہم کلمہ توحید کا اقرار کر لیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی. وہ جانتے تھے، اسی لیے وہ اقرار نہیں کرے. آج مسلمان کو کیا بھی معلوم نہیں ہے، صرف مسلمان برائے نام اس لیے کہ میرے ابو مسلمان تو میں مسلمان، میرے دادا مسلمان تو میں مسلمان. صرف ایسے یہ پوری کر رہے ہیں بس، پرمپرا جو چلی آ رہی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں بس. ایسا نہیں ہے. اسلام کو سمجھنا، سیکھنا، پڑھنا، حاصل کرنا، اس کے علم کو فرض ہے ہر مسلمان پر، بیسک رسپانسبلٹی ہے. یہ سب جاننا ضروری ہے. اللہ رب العالمین یہ کلمہ توحید کی برکت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے. حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا. اے آدم کی اولاد، یہ پوری زمین گناہوں سے بھر دے، تیرے گناہ عنانک فی السماء، آسمان تک پہنچ جائے تیرے گناہ، پر میرے پاس اس حال میں آ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں ان تمام گناہوں کو اپنی مغفرت میں بھر کے تجھے جنت میں داخل کروں گا. یہ اللہ کی ذات ہے میرے بھائی. غفور الرحیم ہے رب، بہت معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، بہت اگنور کرتا ہے. اگنور کہاں تک؟ گناہوں تک. گناہ کامن ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، کرے گی ہر آدم کی اولاد خطائیں. اللہ کہتے کرو، پر ایک گناہ جو ہرگز میں نہیں پسند کرتا، ان اللہ رب العالمین لا یغفر ان یشرک بہ، ہرگز معاف نہیں کرتا. کس کو؟ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا کے آؤ، اللہ تمہیں ویلکم کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا.
لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا جو بھی گناہ ہوں گے، جتنے بھی گناہ ہوں گے، سب کچھ میں معاف کرنے کے لیے ریڈی، بس ایک گناہ نہیں ہونا چاہیے، وہ شرک کا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ہم نے جنت حرام کر ڈالی ہے ان پر جنہوں نے ہمارے ساتھ کسی کو شریک کیا، پارٹنر بنایا۔ اللہ تھوڑا بھی نہیں پسند کرتا، رتی بھی نہیں پسند کرتا جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنائے۔ وہ حدیث تقریباً 2-3 مرتبہ میں اسی مجلس میں سنا چکا ہوں، وہ حدیث بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حدیث بطاقہ، ایک شخص قیامت کے روز جس کے 99 رجسٹر پورے کے پورے گناہوں سے بھرے ہوئے، 90 پر 9 دفاتر پورے گناہوں سے بھرے ہوئے، ایک دفتر کی لمبائی چوڑائی مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے، ڈسٹنس ہے، اتنا بڑا دفتر، آئے گا، گھبرائے گا، اور وہ اپنے آپ میں یقین کر ڈالے گا کہ مجھے جہنم میں جانا طے ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قریب بلائے گا، پورے گناہوں کا اقرار لے گا، اور پھر کہے گا ہل ظلمک حفظتی، میرے بندے بتا ایک کرامن کاتبین نے کوئی ظلم کیا ہے، جو تو کام نہیں کیا ہے وہ کام لکھا ہے انہوں نے؟ وہ کہے گا لا یا رب، اللہ جو کیا ہوں ایز اٹ از وہی لکھا ہے، جو میں کیا ہوں وہی لکھا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرے بندے یہ 99 رجسٹر میں ایک پلڑے میں ڈال رہا ہوں، اور پھر یہ پرچی لے کے جا دوسرے پلڑے میں ڈال۔ وہ بندے کے اندر تھوڑی ہمت آ جائے گی، اللہ سے کہے گا اے میرے پروردگار، یہ 99 رجسٹر، یہ چھوٹی سی پرچی، ان دونوں میں کیا کمپیر ہے، کیا مقابلہ ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کہے گا جا کر تو دیکھ، تول کر تو دیکھ، موازنہ کر کر تو دیکھ، کمپیر کر کر تو دیکھ۔ وہ بندہ جائے گا، کمپیر کرے گا، اللہ کے حکم سے وہ پرچی وزنی ہو کر نیچے کو چلی جائے گی، وہ 99 رجسٹر ہلکے ہو کر اوپر کو چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ پرچی میں کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ وہ پرچی کے اندر توحید اس کی مضبوط تھی، گناہ کیے بہت، اللہ معاف کیا اس کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے اور میں نے شرک نہیں کیا ہے، اللہ کی ذات سے اتنی تو ایک ہوپ رکھ سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر کے جنت میں ڈال سکتا ہے۔ شرک کر کے گئے اور یہ خواہش رکھیں کہ اللہ معاف کر دے، تو ہماری کامن لینگویج میں ایک بات بولتے ہیں، بلی کے خواب میں چھچڑے، بس یہی خواب۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں ہونا چاہیے۔ شرک کے ساتھ ہم اللہ سے ملاقات نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے بچائے رکھنا۔ اس سے پہلے کے درس میں نے توحید کے 3 اقسام کے سلسلے میں بتایا تھا۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم توحید کی توحید ربوبیت، یہ سب جاننا فرض ہے آپ کا اور میرا کام ہے۔ یہ توحید ربوبیت، ربوبیت معنی کیا؟ اللہ ہی ہمارا رب ہے، رب اللہ ہے ہمارا، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ رب تمہارا کریٹر ہے، اس کریٹر کو چھوڑ کر تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور عبادت بھی، اور اللہ رب العالمین کو رب کیسے ماننا؟ صرف اس پوری کائنات کو اور انسانوں کو پیدا کرنے والا رب ہے، پیدا بھی کیا ہے اور ساتھ میں پورے نظام کو بھی چلا رہا ہے، پورے نظام اسی کے کنٹرول میں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے پتا بھی گرتا ہے، بعد میں گرتا ہے، میرے علم میں پہلے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا علم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا باریک باریک میرے پاس علم ہے اللہ رب العالمین کے پاس، آپ سوچ نہیں سکتے دنیا میں کتنے پیڑ ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے ٹریز ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے، اپنے امیجن میں نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر، ایک پتا بھی گرتا ہے تو ہمارے رب کے علم میں ہوتا ہے۔ اتنا وسیع و عریض علم والا ہمارا پروردگار، پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا، مدبر، پورے نظام کو چلانے والا ہی رب ہے، اسی کو کہتے ہیں رب۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں قرآن میں يرزقكم من السماء من في الأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي
وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں قرآن مجید میں، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مَن يَرْزُقُكُم مَّن فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بتاؤ تو صحیح تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے، زمین سے رزق کون دیتا ہے۔ کیوں بولا اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کا تذکرہ؟ کیونکہ آسمان سے بارش پڑی تو ہی زمین فصل دیتی، زمین فصل نہیں دیتی تو پورے لوگ بھوک کے مر جاتے، بھوک مری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے بتاؤ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ وہ جو دانہ جس کے اندر کچھ جان نہیں ہوتی اس کے اندر جان ڈالنے والا کون ہے؟ کیا کرتا ہے کسان؟ مٹی میں ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، مٹی ڈال دیتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر جان کون ڈالتا ہے؟ ایک دانے سے 700 دانے ہم بناتے ہیں نا، سوچو۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے تم کو آنکھ دینے والا کون ہے بتاؤ، تم کو کام دینے والا کون ہے بتاؤ، زندے سے مردے کو نکالنے والا کون ہے بتاؤ، مردے سے زندے کو نکالنے والا کون ہے بتاؤ۔ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے تو بتاؤ۔ اللہ کہتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہو تو بتاؤ۔ نہیں، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ ہی ہے جو ان تمام چیزوں کو بنا رہا ہے، ان تمام چیزوں کا نظام چلا رہا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ دوسری قسم توحید کی، توحید الوہیت، یعنی کہ جو رب ہے ہمارا کریٹر ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ایمان آپ کا اور میرا ہونا چاہیے۔ عبادت کیسے؟ دو طرح سے، عبادت قلبی عبادت، دل کی عبادت۔ دل کی عبادت کیسے؟ امید اللہ سے، خوف اللہ سے، محبت اللہ سے، توکل اللہ سے، انابت اللہ سے، دعا اللہ سے۔ کسی کے سامنے دعا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدعاء هو العبادہ لا یلیقہ الا للہ، دعا عبادت ہے، دعا اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے سامنے دعا ہوگی تو وہ شرک ہوگی، اللہ کے سامنے دعا ہوگی تو وہ عبادت ہوگی۔ دوسری چیز عبادت کی قسموں میں جسمانی عبادت، سجدہ ہے، رکوع ہے، زبان سے ذکر و اذکار ہے، نماز ہے، قربانی ہے، جو بھی ایکٹیویٹیز سے تعلق رکھنے والی عبادتیں ہیں سب کچھ اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کے شب و روز، میرا دن، میری رات، میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ للہ رب العالمین، اس جہانوں کے رب کے لیے وقف ہے، وقف۔ میری پوری زندگی اللہ تیرے لیے۔ اس کو کہتے ہیں عبادت، جسمانی عبادت۔ تیسری قسم توحید اسماء و صفات، کہ اللہ رب العالمین کے ناموں پر ایمان، اس کے صفات پر ایمان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسماء، اللہ کے لیے 99 نام اللہ نے رکھے ہیں۔ 99 نام، مطلب یہ کہ صرف 99 ہی نہیں، اللہ کے 99 سے بھی زیادہ ہیں نام، بس 99 نام قرآن حدیث میں ذکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ، ان ناموں کو جو یاد کرے گا، یاد بائی ہارٹ، میمورائز کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنت کو جائے گا۔ تو میں آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے ناموں کو یاد کریں۔ اب بڑے ہو گئے یاد نہیں کر سکتے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے پورے ناموں کو یاد کرا دیں، میمورائز کروا دیں انشاءاللہ۔ دخل الجنہ، من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے کئی نام ہیں، اللہ کا نام اللہ ہے، احد ہے، صمد ہے، کئی نام ہیں اللہ رب العالمین کے۔ اس میں سے 2 ناموں پہ میں چھوٹا تبصرہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کا ایک نام ہے قریب مجیب، اللہ کہتا ہے میں بہت قریب ہوں۔ اللہ رب العالمین ذاتی اعتبار سے ہم سے بہت دور ہے، بہت دور، تصور نہیں کر سکتے۔
پر آپ کی دعا سننے کے اعتبار سے بہت قریب ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب کبھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے آپ میرے بندوں کو کہو میں ان سے اتنا قریب ہوں کہ میں ان کی ایک ایک فریاد کو سنتا ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ اللہ سورہ خوف میں کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ان کی شہ رگ ان سے دور ہو سکتی ہے، میں ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ جو رگ ہے نا اس سے بھی زیادہ میں ان سے قریب ہوں۔ اتنا قریب ہے ہمارا پروردگار، ہم جا کے کن کن کے سامنے کھڑ کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے دربار سے روٹ کے چلے گئے، اللہ پوری دنیا کے لوگوں کا محتاج بنا دے گا۔ پوری دنیا کے آستانوں پہ، چبوتروں پہ، چوکیوں پہ، مزاروں پہ انسان اپنے سروں کو رگڑے گا، سکون نہیں ملے گا۔ سکون صرف اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے میں اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے میں ہے، اس کے سوا سکون نہیں ملتا کہیں انسان کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین یہی کہتا ہے۔ دوسری صفت اللہ علیم ہے۔ دیکھو آپ بھی کچھ چیزیں جانتے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ کوالیفائڈ ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلاں ہے، لیکن میں بتاؤں اللہ کے علم میں اور پوری دنیا والوں کے علم میں کیا فرق ہے بھائی؟ اللہ کا علم سمجھ رہے ہیں آپ، بہت وسیع اور عریض علم اللہ رب العالمین کا، هو علام الغیوب۔ کل کیا ہوتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، قیامت کے دن کون کون رہے گا وہ بھی معلوم ہے، کل کے دن اس مجلس میں کون نہیں ہوگا وہ بھی معلوم ہے، کل کے دن کیا ہوگا وہ سب اللہ رب العالمین کے علم ہے۔ کون مرے گا، کون زندہ ہوگا، کون کتنا کھائے گا، کون کتنے چاول کھائے گا، وہ بھی کاؤنٹ اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہوتا ہے علم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں بات بعد میں آتی ہے، ہمارے علم میں وہ بات پہلے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا علم، انہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کے بھیدوں تک سے میں واقف ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا علم۔ اور پھر کلمہ توحید کے شروط کیا ہیں سرسری بتا کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتا ہوں، محمد الرسول اللہ پر آتا ہوں۔ پہلی چیز کنڈیشن، اس کے بغیر لا الہ الا اللہ کو صرف طوطا مینے کی طرح رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ان 7 شرطوں پہ عمل نہیں تو لا الہ الا اللہ پہ عمل نہیں۔ ان 7 شرطوں کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے تو لا الہ الا اللہ کو بھی نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ ان 7 شرطوں کے مطابق زندگی نہیں تو لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی نہیں۔ ان 7 شرطوں کو نہیں جانتے تو اللہ بھی نہیں جانتا آپ کو کل روز قیامت۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلی چیز علم، نالج، گیان۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود برحق نہیں۔ پوری زندگی لگا دو اس اللہ رب العالمین کو جاننے کے سلسلے میں۔ دوسری چیز یقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیما فیہا الا دخل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص اس بات کا اقرار کرے اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود برحق نہیں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اللہ کے اللہ ہونے میں، محمد کے میرے جانب سے رسول ہونے میں رتی برابر بھی شک نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا جنت میں جانا طے ہے، جائے گا وہ جنت میں۔ یقین کامل، ریب نہیں، شک نہیں، ڈاؤٹ نہیں، اللہ ہے کیا؟ نہیں، یقین کامل۔ میں نہیں ہو سکتا ہوں، میرا وجود نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا وجود ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ تیسری چیز قبول کرنا۔ منافقوں کی صفت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہی یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منافق زبان سے بولتے ہیں پر دل میں ایکسپٹ نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا۔ کئی مسلمان آج مسلمان کے کپڑے پہن کے منافق ہیں، نہیں معلوم ان کو کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون سا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے کچھ نہیں معلوم۔ قبول دل سے ہونا چاہیے۔
جب تک آپ دل سے قبول نہیں کریں گے اللہ بھی آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں کہتا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب کبھی ہمارے نبی ان لوگوں کو کہتے کہ لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں ایمان لاؤ، قبول کرو، تو وہ لوگ قبول کرنے کے بجائے تکبر کرتے، ایڑیاں مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل سے قبول کرنا چاہیے۔ تیسری چیز چوتھی چیز انقیاد۔ انقیاد معنی کیا؟ تابع داری، سر بتسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو سلینڈر کرنا، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے محو کر دینا۔ اللہ تو جو بولے آمنا و اسلمنا، تو جو بولے وہی، میرے نفس کی نہیں چلتی، میں نفس کا غلام نہیں، تیرے حکم کا غلام ہوں۔ یہ بات کو کہنا، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو کوئی شخص یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے، تابع داری کرے، سر و تسلیم خم کرے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَهُوَ مُحْسِن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار بھی ہے، تو اللہ کہتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، وہ کڑا کہ اسے جنت کو لے جائے گا۔ پانچویں چیز صدق۔ صدق مانے سچائی، یہ کلمے میں جھوٹ داخل نہیں ہونا۔ زبان سے آپ کلمے کا اقرار کر کے کام آپ کے کلمے کے مطابق نہیں تو جھوٹے ہیں ہم کلمے میں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد قال یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، جو کوئی شخص اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی معبود برحق نہیں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ اگر صحیح کہہ رہا ہے، اس کے دل میں صحیح بات ہے یہ، تو اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، نہیں کبھی جائے گا جہنم میں، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ چھٹی چیز اخلاص۔ اخلاص میں نے کیا؟ میرا جو بھی کام ہے، جو بھی ایکٹیویٹی ہے، اللہ تیرے لیے، تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں، میری ہر ایکٹیویٹی صرف تیرے لیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم جو بھی کام کرو، جتنا بھی کام کرو، سب کچھ میرے لیے۔ کوئی کام کرتے وقت تمہاری سوچ یہ نہ ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا، نہیں، کوئی دیکھ رہا مجھے نمازی کہے، حج کو جا رہا ہوں مجھے حاجی کہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، اسٹیٹس پہ رکھ رہا ہوں، لوگ کہیں اچھا انسان ہے بھائی، فیاض ہے، فری لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، نہیں، میرا ہر کام اللہ تیرے لیے۔ الا للہ الدین الخالص، میری زندگی کا ہر کام اللہ تیرے لیے، تیرے سوا کسی کے لیے نہیں، میری زندگی کا ہر کام تیرے لیے خالص۔ ساتویں چیز محبت۔ محبت اللہ سے، اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ جیسی محبت دوسروں کو کرتے ہیں، لیکن اللہ مومن بندوں کی سب سے بڑی کوالٹی یہ بتاتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن بندے اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ایون اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی کوالٹی دکھاتا ہے۔ تو یہ 7 شرطیں، علم، یقین، قبول، انقیاد، صدق، اخلاص، محبت، یہ 7 چیزوں کے سلسلے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ان پہ علم حاصل نہیں کیا گیا تو لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا گیا، لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا گیا تو جنت کا خواب دیکھنا بھی آپ کے اور میرے لیے حرام ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ ان سب چیزوں کے اوپر عمل ضروری ہے۔ اس کلمے کی دوسری شق، دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، جب تک یہ نہیں کلمہ کمپلیٹ نہیں۔ کرسچن، یہودی، جو، ان دونوں نے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو نہیں مانا، اس لیے کافر ہے۔ سمجھ رہا؟ صرف اللہ کو مان لیے، اللہ کے رسول کو نہیں مانے، تب بھی ایمان قبول نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کو بھی ماننا، اللہ کے رسول کو بھی ماننا، ان دو ذاتوں کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں۔
کلمہ توحید مکمل نہیں، کلمہ طیبہ مکمل نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کیوں نہ اس نبی کو ہم جانیں مانیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لوگوں تمہاری زندگی میں سب سے بڑا احسان اللہ کی جانب سے کیا ہے معلوم؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مومن بندوں کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے میسنجر کو تم میں سے ایک بنا کر بھیجا، تمہارے میں سے ایک نبی تھے۔ سب سے بڑا احسان ہمارا تم پر یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تم، تمام امت پہ ایک ہاتھ آگے ہو تم۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام امت میں سب سے محبوب امت یہ ہے، آپ ہیں، میں ہوں، کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، کسی نبی کو یہ تین چیزیں نہیں ملی۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایک نبی تھے، انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی۔ جنوں کے لیے بھی اللہ کے رسول نبی تھے، اور جن بھی، میرا ایمان ہے کہ اس مجلس میں جن ہیں، سن رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جن بھی اگر اللہ کے رسول کو فالو نہیں کریں گے تو بھی، جنوں میں بھی بہت سارے جن کرسچن ہیں، جو ہیں، جنوں میں بھی ہیں یہ۔ سمجھ میری بات آپ کو؟ اگر وہ جن اپنے آپ کو کرسچن مانیں، عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کریں، آپ بھی اور میں بھی جنت نہیں جا سکتے جب تک آپ اور میں اللہ کے رسول کو دل و جان سے نہیں مان لیتے۔ تمام نبیوں پہ ایمان ہے، پر تمام نبیوں کی تعلیمات پہ عمل نہیں، صرف اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل۔ تمام نبیوں کی تعلیمات اللہ کے رسول کی تعلیمات سے میچ کرتی ہیں تو قبول، اللہ کے رسول سے ٹکرانے والی تعلیمات اگر کسی اور نبی کے ہیں تو نہیں قبول۔ کیوں؟ نبی کے آنے کے بعد پوری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، پوری شریعتیں کالعدم ہو گئیں، پوری شریعتیں اس شریعت کے سامنے دور ہو گئیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ شریعت اسلام، شریعت محمدیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پوری کائنات کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی بتا دیجئے، اے لوگوں، میں پوری دنیا کے لیے ایک میسنجر بن کے آیا ہوں، پروفٹ میں بن کے پوری دنیا کے لیے آیا ہوں، پوری دنیا کے لیے، صرف آدھی دنیا کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، پوری جہانوں کے لیے میں نبی بن کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی ہوتے تھے وہ ایک کنٹری کے لیے، ایک قصبے کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے رسول پوری دنیا کے لیے نبی۔ آپ کے جیسے نبی، عیسائیوں کے بھی اللہ کے رسول نبی، یہودیوں کے بھی اللہ کے رسول نبی، بدھ مت، سکھ مت، جتنے بھی مت ہیں ان سب کے نبی، ہندو مت ان سب کے بھی نبی۔ نبی صرف ہمارے نبی نہیں، نبی پوری دنیا میں جتنے کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں سب کے نبی۔ تم مانو نہ مانو، نبی پوری دنیا کے لیے نبی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ کے آنے سے پوری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ جتنی پہلے شریعتیں تھیں حضرت موسیٰ کی، عیسیٰ کی علیہم الصلاۃ والسلام، پوری کی پوری کالعدم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے فل اسٹاپ لگا دیا کہ اے نبی آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن اس دین میں نہ کمی کی کوئی گنجائش ہے نہ زیادتی کی گنجائش ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ میں راضی ہوں، تم بھی راضی رہو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ سمجھے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم اسلام کو چھوڑ کر اپنے طرف سے کوئی دین کو ایکسیپٹ کرتے ہو، قبول کرتے ہو، اللہ کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہمارے پاس وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس ایکسیپٹ ہو سکتا ہے وہ، ہمارے پاس ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت خاصہ ہے، اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، فل اسٹاپ، ختم، نہیں آ سکتا کوئی نبی اس کے بعد۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مسیلمہ کذاب نے اپنے آپ کو نبی بیان کیا۔ سمجھ رہے آپ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایک عورت اٹھی
سجح نام کی. اس نے کہا اب تک مردوں میں نبوت کا سلسلہ آتا رہا، اب عورتوں میں نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں سب سے پہلی نبیہ ہوں. سجح نام، اس کا بھی قتل کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد تقریباً 30 نبی آئیں گے جو جھوٹا دعویٰ کریں گے. اس ہندوستان میں بھی ایک نبی آیا تھا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، جن کو قادیانی کہا جاتا ہے، بالکل اسلام سے علیحدہ. انہوں نے اپنے آپ کو اپنا ایک نبی بنا لیا تھا. اس نے خود کہا تھا کہ میں نبی ہوں. انگریزوں کی جس نے مدد کی تھی، مسلم لوگوں نے، جب مسلم کمیونٹی کے بڑے بڑے لوگ، اہل الحدیث، بریلوی مکتب فکر کے، دیوبندی مکتب فکر کے لوگوں نے جب جہاد کا اعلان کیا، اس ٹائم پہ انہوں نے کہا نہیں، جہاد واجب نہیں ہے. کون سا جہاد؟ آزادی کا جہاد. پوری کمیونٹی ایک ہو گئی کہ آزادی واجب ہے، ہم پر آزادی کے لڑنا واجب ہے. تو اس قادیانی کمیونٹی نے کہا جائز نہیں ہے. انگریزوں سے مل گئے یہ لوگ. کیوں؟ جب آپ اللہ کے رسول کو چھوڑ دیے، اللہ بھی آپ کو چھوڑ دیا. آپ نے کسی اور کو نبی بنا لیا، تو پھر اللہ کی امان سے بھی آپ نکل گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ رب العالمین کہتے ہیں لوگوں، تم میں سے کسی بھی مرد کے اللہ کے رسول باپ نہیں ہیں. اللہ کے رسول کے جتنے بیٹے تھے، اللہ کے رسول کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے. ابراہیم، قاسم، عبداللہ، 3 بیٹے تھے. دنیا اللہ کے رسول کی زندگی ہی میں وفات کر گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وخاتم النبیین، اللہ کے رسول پورے نبیوں کا لاسٹ اسٹاپ ہے. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. لا نبی بعدی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان نبی بعدی، میرے بعد بھی اگر کوئی نبی ہوتا، پاسبل نہیں ہے، ہوتا سپوز، تو عمر تو ہوتا. اللہ کے رسول کہتے ہیں لیکن لا نبی بعدی یا عمر، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اس لیے تو بھی نبی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے کہہ دیا. جب عمر رضی اللہ عنہ نبی نہیں بن سکتے، تو قادیانی بھی نبی نہیں بن سکتا. اللہ کے رسول سے 1200-300 سال بعد آنے والا شخص کوئی نبی نہیں بن سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ باتیں ہیں آپ کو اور مجھ کو جاننے کی اور پہچاننے کی. اور پھر یہ کلمہ طیبہ اتنا عظیم کلمہ ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین. آج بھی جتنے بھی سعودی عرب میں مفتی بنتے ہیں، انہی کے نسل سے بنتے ہیں. ان کا نام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ. آل شیخ جہاں بھی آپ دیکھیں گے پوری ان کی نسل کے. آج بھی سعودی عرب کے جو مفتی ہیں وہ آل شیخ ہیں، انہی کی نسل کے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کا معنی مطلب کیا ہے؟ سنو. کہتے ہیں کہ معنی شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ طاعتہ فیما امر. جیسے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کے لا الہ الا اللہ پر جو کنڈیشن تھے، اس کے اوپر بھی کنڈیشن امپلیمنٹ ہوں گے. کون سے کنڈیشن؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں طاعتہ فیما امر وتصدیقہ فیما اخبر واجتناب ما عنہ نہا وزجر والا یعبد اللہ الا بما شرع. 4 چیزیں. پہلی چیز، اللہ کے رسول کی اطاعت. اللہ کے رسول کا آرڈر آ گیا، دنیا میں کوئی بھی بولے، جو بھی بولے، کسی کی نہیں چلتی. اللہ کے رسول بول دیا، فل اسٹاپ. رتی کر لیں گے نا، ایسا ہو جائے گا نا، ویسا ہو جائے گا نا، صرف سوچیں گے تو بھی آپ اور میں اسلام سے نکل جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئیں گی باتیں انشاءاللہ. طاعتہ فیما امر، اللہ کے رسول نے جو حکم دیا، دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ اس حکم کو، اس آرڈر کو فالو کرنا. دوسری چیز، وتصدیقہ فیما اخبر، جو اللہ کے رسول بتائے ہیں ان تمام باتوں پہ ایمان لانا. تیسری چیز، واجتناب ما عنہ نہا وزجر، جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، رک جاؤ تو رک جانا. سمجھ رہے ہیں؟ چوتھی چیز، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ،
جو اللہ کے رسول پریکٹیکل طریقہ نماز کا ہو، پوری عبادات کا ہو جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، وہی طریقے کو فالو کرنا۔ ہمارے امام ایسا بولتے ہیں کریں گے اللہ کے رسول کے ساتھ کل جنت میں نہیں جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کھلی بات، اوپن بات کہ اللہ کے رسول نے جیسے کیا ویسے ہمارے امام غلطی کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول غلطی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے، امام حرم بھی آ جائے، اللہ کے رسول کے بات کے اگینسٹ ان کی بات ہے تو ہم کہیں گے امام حرم آپ کی عزت، آپ کا احترام ہمارے نزدیک ہے، پر اللہ کے رسول کے بات کے اگینسٹ بات آ رہی ہے، ہم نہیں لیں گے آپ کی بات آپ رکھیے۔ یہ ہمارا مطلب یہ زبردست ہمارا الحمدللہ سلف صالحین کا نہج اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا۔ یہی سب سے بڑی خاصیت ہمارے اندر ہے۔ میں آپ کو کھلی بات بتاتا ہوں، اہل الحدیث کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے بتاتا ہوں، کھلی بات، آج تک یہ باتیں نہیں نام لے کے نہیں بتایا میں۔ سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات آنے کے بعد دنیا کا کتنا بھی بڑا امام کیوں نہ ہو بولے ہم نہیں مانتے۔ یہ ہماری خاصیت ہے، خاصیت ہے۔ اس سے بڑی خاصیت دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ بولو آپ، میرا باپ کہنے دیجئے، اللہ کے رسول کی بات کے اگینسٹ بات بولے، باپ کی بھی نہیں سنتے ہیں۔ یہ ہماری ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے، الحمدللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی بات آنے کے بعد کسی کی بات نہیں چلتی، یہی ایمان کا ایک سب سے عظیم تقاضا ہے۔ پہلی چیز میں نے کیا کہا؟ اطاعت، صرف اللہ کے رسول کی۔ کیا دلیل؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں خوشی خوشی لے لو، ناراضگی کے ساتھ نہیں، ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا تھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی، اللہ کے رسول کہتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، جس نے اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت پن ٹو پن فالو کرنا چاہیے ہم کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ کے رسول کا عین تقاضا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں معلوم؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کے رسول تم دونوں کے درمیان ایک فیصلہ کر دیں اپنا جج بن کے، اگر تم اس فیصلے کو لے کر اپنے دل میں تھوڑی بھی رنجش پاتے ہو، کیوں اللہ کے رسول ایسا کرے؟ اللہ کہتے ہیں تب بھی تم مسلمان نہیں ہو۔ کیا خاصیت! دیکھو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کھیت تھا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کھیت تھا، ایک انصاری صحابی تھے، ان کے کھیت سے لگا ہوا ان کا کھیت تھا، پانی اوپر سے آتا تھا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کھیت اوپر تھا، نیچے کا کھیت وہ انصاری صحابی کا تھا۔ سب سے پہلے پانی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے کھیت میں آتا تھا۔ وہ انصاری صحابی نے آبجیکشن کیا کہ زبیر تم پورا پانی لے لے تو ہمیں پانی نہیں دیتے تم، تو دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، چلو اللہ کے رسول کے پاس دونوں آئے۔ حضرت زبیر نے کہا اللہ کے رسول معاملہ ایسا ہے۔ حضرت زبیر اللہ کے رسول کے رشتے میں بھی لگتے تھے، تو مسئلہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا اسقی یا زبیر، زبیر پہلے جو پانی تمہارا کھیت اوپر میں ہے نا، پہلے تم اپنے پانی کو سیراب، اپنے کھیت کو سیراب کر لو، جو پانی بسا نا دے دو اپنے بھائی کو بھی، اس کا بھی حق ہے، دے دو۔ اب یہ فیصلہ انصاری صحابی کو تھوڑا ناگزیر لگا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول اپنے فیملی کے ممبر ہیں، ہم کیسا کر رہے ہیں شاید۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول ایسا کبھی نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے آیت اتاری، اللہ کے رسول فیصلہ کرنے کے بعد تم اپنے طور پہ کوئی چیز سوچتے ہیں، سوچیں گے تو بھی تم مومن نہیں ہوں گے، یاد رکھو۔ اللہ کہتا ہے یہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اللہ کے رسول حکم نافذ کر دیں، وہ حکم ہے، اس حکم کی تعمیل ہوگی، خلاف ورزی تو چھوڑو، دل میں بھی کوئی چیز کا تم خدشہ محسوس کرو تب بھی تم مومن نہیں ہو۔ یہ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ دوسری چیز تصدیق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی امور کے سلسلے میں بتایا، مستقبل کے سلسلے میں پیشن گوئیاں دی کہ دنیا میں کیا کیا ہوں گے، دنیا کے حالات کیا کیا ہوں گے، قرب قیامت کیا کیا ہوگا، سب پہ ایمان،
اللہ کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی میری اجازت کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں بولتا، جو میں بولتا ہوں وہی بولتا ہے میرا نبی۔ اگر اللہ کہتا ہے اگر میرا نبی اتنا خطرناک، مطلب اتنا کیسے الفاظ میں بولوں اس کو، اللہ رب العالمین اتنا پنشمنٹ کے جو الفاظ ہوتے ہیں کہیں نہیں کہا اللہ نے جو اس آیت میں کہا سورہ حقہ میں۔ اللہ کہتا ہے اگر میرا نبی میری طرف وہ باتیں بولے جو میں نہیں کہتا، لَأَخَذْنَاهُ بِالْوَتِينِ، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، لَأَخَذْنَاهُ بِالْوَتِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ بِالْوَتِينِ، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی شہرت کو کاٹ دوں گا۔ اللہ کے رسول کو اللہ کہتا ہے میں جو بات بولوں گا وہی بات اللہ کے رسول بولتے ہیں، میں جو بات نہیں بولا وہ اللہ کے رسول بولتے ہی نہیں ہیں، سپوز بولیں گے تو میں یہ کروں گا، اللہ کہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ بڑا معاملہ ہے یہ میرے بھائی، کوئی بھی کام شریعت کا ایسا نہیں کہ میٹھے ہی بول دیے، نہیں، بہت رسپانسبلٹی کا کام ہے یہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیسری چیز کہ آپ اللہ کے رسول نے جو کام سے روک دیا رک جانا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے لے لو، فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن چیزوں سے تمہیں روک دیں رک جاؤ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی اندر آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑو بولا، ایک صحابی دہلیز کے باہر ایک پیر ہے، دہلیز کے اندر ایک پیر ہے، وہیں رک گئے اسی پوزیشن پہ۔ اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل، کیسے حکم دیکھو، جیسے قدم اٹھایا تھا ویسے ہی ہے۔ وہ بچے کھیلتے نا گیم، صحابہ اپنی پریکٹیکل زندگی میں سیریس ہو کے کرتے تھے ایسے کام۔ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، جبرائیل آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول آپ کے پیر میں چپل میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول جوتا نکال دیے۔ تو نماز پڑھا کہ اللہ کے رسول پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، پورے صحابہ بھی جوتا نکال دیے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے کہا آپ کیوں نہیں نکالے، آپ کیوں نکالے جوتا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نکال دیے تو ہم کیوں پہنے، کیسے فالو؟ اللہ کے رسول نے کہا بھائی میری بات کچھ اور تھی، جبرائیل آئے تھے، میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی اس لیے نکالنے کو کہے تھے، آپ کیوں نکالے؟ کیسے فالو کرتے تھے، کیسے فالو کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قافلے میں جا رہے تھے، جاتے جاتے پورے قافلوں کو رکاتے ہیں، رکا کے کیا کرتے ہیں، کہیں دور جاتے ہیں، ٹوائلٹ نہیں آتا پھر بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے آتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں بھائی پورے قافلوں کو تم نے رکا دیا، ٹوائلٹ بھی نہیں آ رہا پھر بھی بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی حیات میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، وہاں اللہ کے رسول نے استنجا کی تھی، میری خواہش یہ تھی کہ مجھے استنجا نہیں آ رہا پھر بھی بیٹھ کے آؤں میں۔ ایسے فالو اللہ کے رسول کو کرتے تھے صحابہ۔ تبھی تو صحابہ کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فالو کرو تو صحابہ کو فالو، صحابہ کی جیسا تم نہیں کرو گے، صحابہ کے جیسے اعمال نہیں ہوں گے، تمہارے اعمال ہم قبول نہیں کریں گے۔ چوتھی اور آخری چیز اتباع، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت اگر کرو گے اللہ کی محبت کے حقدار ہوگے۔ اللہ کی محبت تمہیں چاہیے تو اللہ کے رسول کو اتباع کرو۔ ایک صحابی برا بن عازب رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھائی تھی، دعا لمبی ہے، دعا کا آخری ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی اور رسول میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے میں نے بتایا تھا، رسول کا مقام نبی سے بڑا ہوتا ہے، وہ کیا تفصیل میں نے آپ کو بتایا تھا، وقت نہیں ہے ابھی۔ صحابی نے کیا سوچا، اللہ کے رسول نے اس دعا میں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہا ہے، ایک کام کرتے ہیں وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ پڑھتے ہیں۔ برا بن عازب نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ، میں نے جو دعا سکھائی وہ پڑھو۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول، رسول اور نبی میں رسول بڑا ہے نا اس لیے میں رسول نہیں، میں جو بول دیا سو بول دیا، میری بات کے آگے کسی کی بات نہیں، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ہی پڑھو، اللہ کے رسول نے کہا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا۔ اور دو حقوق اللہ کے رسول کے، سب سے پہلا حق اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول پر درود بھیجتے رہنا۔
درود کثرت سے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ کے رسول پہ درود بھیجو۔ درود بھیجنے سے اللہ تمہیں کیا بینیفٹ دے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذن تکفی ہمک وتغفر لک ذنبک، اللہ تمہارے غم کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دو چیزیں تمہیں ملیں گی۔ اور دوسری چیز، اللہ کے رسول سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول آپ میری جان کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت عمر کہتے ہیں عمر ابھی تم مومن نہیں ہوئے۔ حضرت عمر کو کہتے ہیں جن کو دیکھ کے شیطان بھاگتا تھا، اللہ کے رسول کو دیکھ گھبرا جاتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب، اللہ کے رسول مومن نہیں۔ اللہ کے رسول اس کے بعد کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم میں سے وہ شخص اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ کہتا ہے قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون احب اليكم من الله، اللہ کہتا ہے تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہاری تجارت کا مال، تمہاری دولت، تمہاری سمپتی، تمہاری نفس، تمہاری جان اگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہیں تمہیں، اللہ کہتا ہے تم اچھے نہیں ہو، اللہ کہتا ہے تم اچھے نہیں ہو، تم ہماری محبت کے حقدار نہیں ہو۔ تو سمجھ آ گئی آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کو مجھ کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزاریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک رسپانسبلٹیز جو 4 ہیں اس کے اوپر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ اس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جب تک آپ کو اور مجھ کو زندہ رکھے، کیونکہ میرے بھائی یہ اہم المہم ٹاپک ہے۔ یہ ٹاپک میں کیا ہوتا ہے، میں نے گزشتہ دروس میں بھی ایک بات کہی تھی، یہ ٹاپک میں کیا ہوتا ہے، انسان اتنی یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور لگن کے ساتھ نہیں سنتا، کانسنٹریشن نہیں دے پاتا۔ کیونکہ جب یہ شوق آ جائے نا، اللہ کی قسم آپ مجھے پکڑ کے لائیں گے، شوق آنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے شیخ عبدالعظیم مدنی ایک بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو نماز میں سکون نہیں بولتے۔ نماز میں سکون اس وقت آتا جب تم نماز سکون سے پڑھتے ہیں، تم خود نماز میں سکون تلاش کرتے ہیں، سکون سے نماز نہ پڑھ کے، نماز سکون سے پڑھو تب سکون ملتا تمہیں۔ ایسے ہی چند چیزیں رہتے ہیں، ان چیزوں کی مٹھاس آپ چکھ لیے نا، اللہ کی قسم یہ شیرہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت عظیم چیز ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھنا۔ اور یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت کی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہے آپ کا، پر جنت کی چابی نہیں ہے تو بھی جنت نہیں ہے۔ جنت کی چابی ہے، کیلی ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ کو اور مجھ کو چاہیے کہ اس لا الہ الا اللہ پہ عمل کریں، آپ، میں بھی عمل کروں، جو بھی تقاضے ہیں، اوامر ہیں، شروط ہیں، کنڈیشنز ہیں، ان تمام کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، لاگو کریں، تبھی جا کے آپ اور میں حقیقی جنتی ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ سے اللہ رب العالمین جب تک آپ کو اور مجھ کو زندہ رکھے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔